الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد. من وصایا السلف للشباب، شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، مدینہ کے محدث المدینہ جو ہیں ان کے بیٹے ہیں، بڑے عالم دین ہیں، اور ایک دفعہ جو ہے وہ ہمیں ان کے دروس میں ان کو سننے کا موقع ملا ہے. بڑے ماشاءاللہ قوی علم میں اور متقی انسان ہے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ افطار پہ بھی میں ان کے ساتھ کہیں ایک جگہ بیٹھا تھا، تو مجھے نہیں پتا تھا وہ شیخ عبدالرزاق بدر کی خاص ایک جگہ ہے، وہ مطلب خاص جگہ تو نہیں، مطلب وہاں پہ عموماً بیٹھتے ہیں. تو رمضان میں گیا تھا، تو وہاں جو ہے وہ اتفاق سے ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا میں. اور اس وقت جو ہے وہ عربی اس طرح تھوڑی بہت آتی تھی تو بات کر لیتے تھے. البتہ ایسی آتی تھی کہ سوال تو کر لیتے تھے، لیکن پھر جب وہ جواب دیتے تھے تو سمجھ نہیں آتا تھا یا کچھ سمجھ میں آتا تھا. تو انہوں نے پھر مجھے ایک کتاب جو انہوں نے لکھی وہ مجھے گفٹ بھی دی تھی. ویسے وہ جو عموماً لیکچرز میں عربی وہ فصحا عربی بولتے ہیں، اور وہ جو کانورسیشن میں بولتے ہیں اس میں فرق ہوتا ہے. تو لہٰذا جب آپ سوال کریں گے عموماً اور جب وہ جواب دیں گے تو آپ کو آدھی سمجھ میں آئے گی. خیر، تو یہ ان کا رسالہ ہے، اور بحرین میں جو ہے وہ انہوں نے ایک لیکچر رکھا تھا یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے. اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ یہ سلف صالحین کی جو نوجوانوں کے لیے خاص وصیت ہے، وصیت یعنی ایڈوائز، تو وہ کیا ہیں، کچھ وصیتیں یہاں پہ ذکر کی ہیں. تو یہ لیکچر بڑا اچھا تھا، اور اس میں جو ہے وہ اس کو پھر کمپوز کیا گیا اور لکھ دیا گیا، اور پھر شیخ عبدالرزاق بدر نے اس کو جو ہے وہ انڈورس بھی کیا. تو ہم جو ہے وہ اس کو پڑھیں گے کہ سلف صالحین کی کیا وصیتیں تھیں، اور ان وصیتوں سے متعلق شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کچھ تعلیقات لگاتے ہیں. تعلیقات پتہ ہے کیا ہوتی ہیں؟ بریف ایکسپلینیشن، یہ تعلیقات کہلاتی ہیں. تو شروع میں وہی مقدمہ اور تمہید قائم کرتے ہیں. میں لفظ بلفظ نہیں پڑھ رہا، اور اسے بتاتے ہیں کہ جو نوجوانی ہے وہ ایک انسان کی لائف سائیکل کا ایک بہت امپورٹنٹ سٹیج اور فیز آف لائف ہے. نوجوانی بہت امپورٹنٹ سٹیج لائف ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت جان لو 5 چیزوں سے پہلے. اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شبابک قبل حرمک، اپنی نوجوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، غناک قبل فقرک، یعنی انسان جو ہے وہ بہت کچھ کام کر سکتا ہے نوجوانی میں، انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ اس کو فائنینشیل مسائل آئیں. تو جب وہ فائنینشیل خوشحالی میں ہوتا ہے تو بہت سارے ایسے کام کر سکتا ہے، تو اس کو غنیمت جانے، اس کو اپرچونٹی جانے. ٹھیک ہے، عموماً جو نوجوانی میں فائنینشلی کوئی اتنے مسائل نہیں ہوتے، حتیٰ کہ جب رسپانسبلٹیز بڑھتی ہیں، فیملی بڑھتی ہے، تو پھر یہ مسائل آتے ہیں، اور پھر انسان کو کمانے کے لیے نکلنا پڑتا ہے، زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو لہٰذا اس چیز کو جو ہے نا اپرچونٹی جانا ہے. اسی طرح وہ فراغ کا قبل شغلک، اور فراغت کے وقت کو غنیمت جانے، اپرچونٹی جانے، اس سے پہلے کہ آپ مشغول ہو جائیں، بزی ہو جائیں، مصروف ہو جائیں. اور یہی ساری باتیں ہیں کہ انسان کو نہیں پتا کہ کب وہ مصروف ہو جائے گا. جب مصروفیت آتی ہے تو بڑی ایسی آتی ہے کہ انسان کو پھر کسی اور چیز کا ٹائم نہیں ملتا. اور یہ عموماً جب انسان کے ماتحت کچھ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اس کو اپنی والدہ کو بھی سنبھالنا ہے، اس کو اپنی بہن کو بھی سنبھالنا ہے، نہیں، اس کو اپنی بہن کو بھی سنبھالنا ہے، پھر اس کو اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، اور پھر لوگوں کو بھی دیکھنا ہے. تو جب بہت زیادہ لوگوں کی سربراہی اس کے ذمہ آ جاتی ہے تو یہ مصروف ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے اس کو عبادت کے لیے ٹائم ملنا اور یہ ساری چیزیں نہیں مل سکتی.
وحیاتک قبل موتک, اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو قبل اس کی موت آ جائے. اچھا, اب یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 چیزیں فرمائی نا. ایک تو یہ بتایا کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو. کیا اس زندگی, اس پوری لائف میں کیا نوجوانی شامل ہے یا نہیں ہے؟ شامل ہے. لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانی کا الگ سے ذکر کیا کہ نوجوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے سے پہلے. یعنی پوری لائف سائیکل میں, اور یہ جو طلباء کچھ بیٹھے ہیں وہ یہ قاعدہ جانتے ہوں گے کہ عام کے بعد خاص ذکر کرنا, ایک جنرل چیز کے بعد ایک اسپیسیفک چیز ذکر کرنا, یہ اس اسپیسیفک چیز کی امپورٹنس کو بتلاتا ہے. اب یہ لائف سائیکل ہے انسان کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اپنی زندگی کو غنیمت جان لو موت سے پہلے. اور اس زندگی کا جو اہم حصہ ہے وہ ہے نوجوانی. ٹھیک ہے جی, ہو گیا. ان کو پہلے دے دیں, آپ تھوڑا ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں مجھے بھی اور سب کو بھی. بس ٹھیک ہے, نہیں مجھے نہیں چاہیے. تو یہ فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عموماً زندگی ایک جنرل معنی میں ذکر کرنا, اور پھر خاص طور پر نوجوانی کا ذکر کرنا. اب انسان کی لائف سائیکل میں مختلف سٹیجز ہوتے ہیں, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص اس کو اسپیسیفائی کیا, الگ سے ذکر کیا, الگ سے مینشن کیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی کا سب سے اہم مرحلہ, اسٹیج اور فیز آف لائف وہ نوجوانی ہے. صحیح. کیا آپ سب نوجوان ہیں؟ کوئی بوڑھا تو نہیں ہو گیا؟ سب نوجوان ہیں الحمدللہ. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ غالباً وہ اس کی 33 ایئرس کی ایج وہ لگاتے ہیں کہ 33 ایئرس, 33 سے اوپر تو کوئی نہیں ہے. حرکتیں تو 33 والی ہیں. اچھا خیر, 33 سال کے بعد انسان جو ہے وہ ہاں وہ جو ہے نوجوانی سے نکل جاتا ہے. بڑھاپا نہیں آتا, کہل, ہاں اڈھیر عمر کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, ہاں اس میں آ جاتا ہے کہلا. 33 ہے منیمم جو ہے اس کی کوئی تحدید تو میرے علم میں نہیں گزری ہے, لیکن عموماً جو ہے وہ جب سے وہ بالغ ہوتا ہے وہ نوجوان ہے. جوانی کے جو اینڈ ہے وہ 33 ایئرز ہے, لیکن بعض نے کہا ہے 40 سال ہے, بعض نے 40 سال کا ہے. یعنی یہ 40 سال تک انسان کی میچیورٹی پیک پر ہوتی ہے, اس لیے 40 سال میں جو یعنی اس کی عقل, اس کی ذہنیت, اس کی ذہنی سطح جو ہے وہ پیک پر ہوتی ہے. وہ سوچ اچھے طریقے سے سکتا ہے, وہ ویژن اچھے طریقے سے بنا سکتا ہے, اس کا ذہن بہت اچھے طریقے سے کام کر سکتا ہے, لیکن اس کا جسم ساتھ نہیں دیتا. اصل بات یہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ مطلب اب تو ہم ایسے ہو گئے کہ 40 سال تو کیا, ہم پہلے ہی جسمانی طور پر پہلے ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ جسم ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. ٹھیک ہے, آپ کو نیند زیادہ چاہیے ہوتی ہے. نوجوانی میں ہمیں یاد ہے کہ مطلب نوجوانی میں آپ لوگ تو زیادہ سو جاتے ہیں, ویسے عموماً اگر کم بھی سوئیں گے تو چل جاتا ہے, لیکن تھوڑا جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو آپ کو تھوڑا سا نیند زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور بھی چیزیں. ہاں میں نوجوان کے بالکل اینڈ پہ ہوں, لیکن وہی بتا رہا ہوں نا کہ پہلے ہی, ہاں جسمانی طور پر انسان پہلے ہی, کیونکہ نوجوانی میں وہ ایسی حرکتیں کی ہوتی ہیں لوگوں نے کچھ کہ اس کا بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے. آج کل نوجوانی میں کچھ ایسا کیا جاتا ہے کہ بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, خیر تو مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو اگر ویسٹ کر دیا نا اپنی زندگی کا, تو آپ کی آگے کی پوری زندگی ویسٹ ہو جاتی ہے. مطلب سیریسلی بتا رہا ہوں آپ کو, اس سے کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے کہ آپ کور کر سکو اس کو. جوانی اگر جاتی ہے تو کوئی اپرچونیٹی نہیں ملتی, اور بعد میں اتنا ریگریٹ ہوتا ہے کہ یہ جو اب اس وقت حافظہ بھی تیز ہوتا ہے, انسان بہت کچھ پڑھ سکتا ہے, کر سکتا ہے, انتھوزیاسٹک ہوتا ہے نا, وہ بڑا پیشنیٹ ہوتا ہے نوجوان. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ بڑا امپورٹنٹ فیز آف لائف ہے, اور آپ سب ماشاءاللہ نوجوان ہیں, اور میں بھی انشاءاللہ ایک کال کے مطابق میں بھی نوجوانی میں آ جاتا ہوں.
تو ہم وہ دوسرے کال کو لے لیتے ہیں جب اپنی باری آتی ہے. تو الحمدللہ مطلب یہ ہے کہ نوجوان کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اور نوجوان ایک پیشنیٹ ہوتا ہے, اس کی ایک زندگی کا اہم حصہ ہوتا ہے. اگر اس کو ویسٹ کر دیا, آگے امام احمد رحمہ اللہ کو کال آ رہا ہے کہ میں نوجوانی کو ایسے سمجھتا تھا, مطلب نوجوانی ایسے گزری جیسے کہ میری آستین میں کوئی پھنسی ہوئی کوئی چیز تھی اور نیچے کی, اور جتنی تیزی سے وہ گرتی ہے ایسی نوجوانی بھی گزر جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ زیادہ تر جو عموماً جنہوں نے ایک انقلاب کھڑا کیا ہے, بڑی ایک پیشنیٹ, ایک ویژن, ایک خواب دیکھے ہیں, وہ نوجوان میں تھوڑے صحیح ہوا کرتے تھے. ہاں ایسا بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے, اب لہٰذا جو لوگ بڑے, اب آپ لوگ تو نہیں سن رہے, لیکن جو لوگ بڑے عمر کے ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں ایک چیپٹر قائم کیا ہے کہ جس میں یہ بتایا ہے کہ بڑی عمر کے لوگ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ ذکر کیا کہ صحابہ نے, تقریباً تمام صحابہ نے اپنی بڑی عمر میں ہی علم سیکھا, اور صحابہ نے کیا کارنامہ انجام دیا آپ جانتے ہیں. ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا, کہ جس سے نوجوانی کی خاص اہمیت بھی پتہ چلتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص کے, ابن آدم کے قدم قیامت والے دن نہیں ہلیں گے جب تک کہ ان سے 5 چیزوں کے سوالات نہ ہو جائیں اور وہ 5 چیزوں کے جوابات نہ دے دے. پہلا سوال کہ اس کی عمر اس نے کہاں گزاری, وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى, اور پھر خاص اس کی نوجوانی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اپنی نوجوانی کہاں گزاری, کہاں کھپایا اپنی نوجوانی کو. یعنی ایک تو اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے, اور پھر اس کی خاص نوجوانی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. کیا جواب دے گا اگر جس نے اپنی نوجوانی کو برباد کیا ہوگا. وہی بتا رہا ہوں, اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. آپ نے اپنی نوجوانی بگاڑ دی, ختم کر دی, اب آپ آگے پچھتاوا ہوتا ہے, لیکن اس کا کوئی آپ کر نہیں سکتے, نوجوانی واپس آ نہیں سکتی. تو خیر یہ تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ مال جو کہ تم نے کمایا کہاں سے کمایا, اور وہ مال کہاں خرچ کیا, ٹھیک ہے, اور جو علم حاصل کیا اس پر کیا عمل کیا. یہ 5 سوالات ہیں جو ہر بندے سے کیے جائیں گے, اس کے بغیر وہ ایک قدم بھی ہلا نہیں سکے گا. تو نوجوانی کے بارے میں سوال ہونا یہ یقینی ہے. آگے یہ پوری مقدمہ اور تمہیدی چل رہی ہے جو میں آپ کو سمرائز کر کے بتا رہا ہوں. آگے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ خاص طور پر نوجوان کو ایڈوائز کرنے کا خیال رکھتے تھے اور ان کو ویلکم کیا کرتے تھے. نوجوان جب علم حاصل کرنے آتے صحابہ سے تو صحابہ ان کو ویلکم کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص وصیت تھی کہ ان نوجوانوں کو ویلکم کرنا, ٹھیک ہے. تو یہ یوتھ کے لیے خاص طور پر نصیحت رکھنا اور ان کو نصیحت کرنا, ان کو دین کی طرف بلانا, یہ ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے کوئی ہٹ کر چیز ہے. خاص طور پر ان کو ویلکم کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, صحابہ کی سنت ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نوجوانوں کو دیکھتے کہ وہ ان سے علم حاصل کرنے آ رہے ہیں, ان کی نصیحت کو سننے آ رہے ہیں, تو کہتے مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خوشخبری ہو, ویلکم ٹو یو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کے مطابق. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم نے وصیت کی ہے کہ نوجوانوں کو ویلکم کرنا. اوصانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نوسع لکم فی المجلس, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ وصیت کی ہے کہ ہم تم نوجوانوں کو ویلکم کریں اپنی ان مجالس میں, اور تمہارے لیے ان مجالس کو منعقد کریں اور اس کو کشادہ کریں, تنگ نہ کریں. نوجوانوں کے لیے مجلس ہو ہی نہ, ایسا نہ, ان کے لیے الگ مجلس ہونی چاہیے, ان کو الگ سے سمجھانا. کیونکہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ عموماً نوجوان جب نوجوان ایک بڑی عمر میں آ جاتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اپنی نوجوانی کو بھول جاتا ہے کہ نوجوان ایسے ہوتے تھے اور نوجوان کے مسائل کچھ ایسے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق بات کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب نوجوان ایک ہوتے ہیں, نوجوانوں کے مسائل الگ ہوتے ہیں, کیونکہ دنیا کے سارے فتنے, سارے خواہشات, ڈیزائرز, اور ان کے اپنے نفس, شیاطین, یہ سب اس پر اٹیک پر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو نوجوان ایک جہاد کے بڑے مرحلے میں ہوتا ہے.
کہ ان کو اس تمام چیزوں سے مقابلہ کر کے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ وصیت کی ہے کہ ہم تم لوگوں کے لیے مجالس کو نوسع، کشادہ کریں، بڑا کریں، اپنے دل میں جگہ رکھیں تمہارے لیے. وَأَن نُفْحِمَكُمُ الْحَدِيث، اور تمہیں حدیث سمجھائیں، تمہیں دین کی باتیں سمجھائیں. فَإِنَّكُمْ خُلُوفُنَا، پس کیونکہ ہمارے بعد جو آگے تم نے دین کی تعلیم اور دین درس اور نصیحت وغیرہ یہ تم نے کرنا ہے. وَأَهْلُ الْحَدِيثِ بَعْدَنَا، اور تم ہمارے بعد اہل الحدیث ہو، یعنی حدیثوں کو آگے بیان کرنے والے. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی تم ہمارے بعد ہو. تو آج ہم ہیں، کل ہم بڑے ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، اس دنیا میں نہیں رہیں گے. ہمارے بعد تم آؤ گے، تم اپنے سے آگے والوں کو وصیت کرو گے، تو تم ہمارے بعد اس جگہ پر بیٹھو گے. اور دوسری بات یہ کہ تم احادیث کو پڑھو گے اور تم اہل الحدیث ہو گے. اس سے اہل الحدیث کا لقب صحابی سے ثابت ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے جن کو اہل الحدیث کے ٹائٹل سے مسئلہ ہے. اس کا ریفرنس کیا ہے؟ اخرجہ البیہقی فی کتاب شعب الایمان، امام بیہقی نے جو ہے وہ اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے. مشہور یہ الفاظ ہیں، کئی علماء سے ہم نے یہ بات سنی ہے. ابو سعید خدری کے یہ مشہور زمانہ اقوال ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ جب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ٹائم پہ ایک ینگ صحابی تھے نا، باقی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب وہ بڑے صحابہ میں سے تھے. تو ابو سعید خدری نے وہ زمانہ پایا ہے، یعنی اپنے آخری وہ دور پائے ہیں کہ جس میں تابعین تھے اور وہ نوجوانوں کا علم دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو جب بھی وہ نوجوانوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یبن اخی اذا شککت فی شیء فسلنی حتی تستیقن، کہ جب تم لوگوں کو کسی بارے میں کوئی شبہ ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی شک ہو، تو مجھ سے پوچھنا یہاں تک کہ تمہیں یقین نہ ہو جائے. فَإِنَّكَ إِن تَنصَرِفْ عَلَى الْيَقِينِ أَحَبُّ إِلَىٰ مِنْ أَن تَنصَرِفَ عَلَى الشَّكِّ، پس تم میرے پاس سے یقین کو ساتھ لے کے اٹھو، یہ زیادہ محبوب ہے بنسبت کہ میرے پاس تم اس حال میں اٹھو کہ تم شکوک و شبہات کا شکار ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں کو کچھ خاص قسم کے شبہات بھی ہوتے ہیں، کچھ ان کے مسائل ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کو ڈانٹنا نہیں اگر وہ کوئی سوال کریں. ٹھیک ہے، اور ہاں اب ایک ایسا نوجوان ہے کہ جو سوال ہی اس کے ایسے ہوتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ڈانٹا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال عموماً جو ہے وہ نوجوان اگر اس کے کچھ ڈاؤٹس ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کاؤنسلنگ ایک طریقے سے یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے، ان کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. نہیں جی آپ جائیں، آپ کو نہیں پتہ، دفعہ ہو جائیں، ایسے تو نہیں کریں گے نا. ٹھیک ہے، تو عموماً جو ہے وہ خاص طور پر نوجوانوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ میں سے کچھ لوگ آگے نوجوانوں کو بھی دعوت دیتے ہیں اور نوجوانوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، تو لہٰذا یہ بات یاد رکھنا، خصوصاً جب نوجوان دوسرے نوجوان کو دین کی طرف بلا رہا ہوتا ہے یا ان کو دعوت دے رہا ہوتا ہے تو وہ خود بھی جذباتی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ اگر تھوڑے سے جو ہے وہ اس کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کو جھڑک دیتا ہے. ایسا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ابو سعید خدری یہ صحابہ کا طریقہ ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. الوصیۃ الاولی، پہلی وصیت سلف صالحین کی جو یوتھ کو ایڈوائس ہے ان میں سے پہلی وصیت کیا ہے؟ عن ابی الاحوص قال ابو اسحاق وهو عمرو السبیعی، ابو اسحاق فرماتے ہیں، ابو اسحاق السبیعی سلف میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ یا معشر الشباب، اے نوجوان کی جماعت، اغتنموا، تم اپرچونٹی لے لو، فائدہ اٹھا لو، یعنی ای شبابکم، اپنی نوجوانی سے فائدہ اٹھا لو. قلما تمر بی لیلۃ الا واقرأ فیہا الف آیۃ، کہ ایسا کم ہوتا ہے کہ ایک رات مجھ پر گزرتی ہے اور میں اس میں 1000 آیات پڑھتا ہوں، 1000 آیات. وانی لاقرأ البقرہ فی رکعۃ، اور میں سورہ بقرہ ایک رکعت میں پڑھتا ہوں. اور وانی لاصوم اشہر الحرم، اور میں حرمت والے مہینے کے روزے رکھتا ہوں. وثلاثۃ ایام من کل شہر،
اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھتا ہوں، والاثنین والخمیس، اور منڈے اور تھرسڈے کے روزے رکھتا ہوں، ثم تلا، اور پھر اگر تم یہ سمجھ رہے ہو میں تمہیں دکھاوا کر رہا ہوں تو یہ بات سمجھو کہ ثم تلا، پھر یہ آیت تلاوت کرتے ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پس جو آپ کے رب نے تم پر نعمت کی ہے اس کو بیان کرو. یعنی یہ میں تمہیں کوئی ریاکاری یا دکھاوے کے لیے نہیں بتا رہا اے نوجوانوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب میں یہ کر سکتا ہوں تو تم بھی کرو. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اعمال دیکھیں آپ، 1000 آیات سورہ بقرہ 1 رکعت میں، یہ جو چیز ہے نا، یہ مطلب نوجوان جتنے اعمال کر سکتا ہے، یہ جو اعمال ہے یہ آخرت کی کرنسی ہیں. جتنے اعمال کرے گا انسان آخرت میں اس کا اجر پائے گا، اور ایک ایک نیکی کے لیے کل کو آخرت میں ترسے گا. یقیناً کیا ہوا؟ یقیناً جب انسان اس ایک ایج کو پہنچتا ہے، نہ اس سے زیادہ قیام اللیل کیا جاتا ہے، نہ اس سے زیادہ روزے رکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے نا، ایک ایج فیکٹر ہوتا ہے، تو لہٰذا زیادہ اعمال نہیں کیے جا سکتے ایک ایج کے بعد. ہم اپنے بڑوں کو سنتے ہیں کہ مطلب بڑے پیشنیٹ بھی ہوتے ہیں. میں اپنے بڑوں کا مطلب کتنے بڑے جو ایجڈ ہوتے ہیں وہ ہم سے اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، لمبا قیام نہیں کر سکتے تو کیا بیٹھ کے نماز پڑھ لیں؟ اسی طرح ان کے سوالات میں ایک سوال یہ ہوتا ہے، جب بھی قرآن پڑھتے ہیں نیند آتی ہے، نماز پڑھتے نیند آتی ہے. تو ہم ان کو یہی سمجھاتے ہیں کہ آپ کا پیشن نوجوانوں والا ہے، لیکن آپ کی عمر، آپ بڑی عمر میں پہنچ گئے ہیں. لہٰذا آپ یہ سمجھیں کہ جو آپ کا پیشن ہے، میں اتنا قرآن پڑھ لوں، میں اتنے روزے رکھ لوں، میں اتنی نماز پڑھ لوں، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کا پیشن اچھی جگہ اپنی جگہ رکھنا چاہیے، لیکن ایج فیکٹر بھی تو ہے نا. تو لہٰذا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب یہ عمر نکل جاتی ہے جس میں بہت زیادہ اعمال کرنا ممکن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یقین مانیں اتنی رسپانسبلٹیز آتی ہے گھر والوں کی اور بچوں کی، اور مطلب اپنے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں، اتنی انسان مشغول ہو جاتا ہے اس میں کہ سب کا دیکھنا. آپ مجھے بتائیں، آپ کو بتاؤں کہ جب ایک فیملی لائف آتی ہے نا، اور اس میں آپ پھر ابھی تو آپ اکیلے ہیں، آپ کو اپنے بارے میں سوچنا ہے، آپ اکیلے ہیں، آپ نے جہاں جانا چلے جائیں گے، جب سونا سو جائیں گے، جب اٹھنا ہے جب اٹھیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے بارے میں سوچنا ہے. آپ کی جیسے جیسے فیملی لائف آگے بڑھتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر ان کو پرووائڈ کرنے کے لیے آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے کمانے کے لیے. پھر اگر کوئی ایک بیمار ہوتا ہے ایک ٹائم پہ اس کا علاج کراتے ہیں، وہ جب تک اس کا علاج ہوتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، تیسرا، پھر والدہ، بہن، والد صاحب، سب کو دیکھنا. تو یہ انسان، یہی نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اپنی فراغت کو اپرچونٹی اور غنیمت جانو، اپنے اس وقت سے پہلے کہ جب تم مشغول ہو جاؤ. تو یہ واقعی ہم دیکھنا، یہ اس چیز کا ایکسپیرینس کرنا ہم کر رہے ہیں اور ایک تجربہ کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ واقعی حدیثیں جو ہیں وہ بڑی ایسی لگتی ہیں کہ ایک یہ پیشن ہے. اب مثال کے طور پر ہم چونکہ دین سے تعلق ہے اور دین پڑھنا پڑھانا، اتنا مطلب پیشن تو یہ ہے کہ یار یہ ساری کتابیں جو ہے نا ہم نے خریدی ہیں، یہ کب پڑھوں گا. علم کی پیاس، علم کی لگن، اس کی حرص، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. اور یہ اہل علم جو ہے وہ علم کی طرف اور علم کی موٹیویشن میں عموماً ذکر کرتے ہیں، احرص علی ما ینفعک، کہ جو چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے دین اور دنیا میں، اس چیز کے لیے آپ پہلے حرص بنائیں. حرص یعنی اپنے سینے میں اس کی آگ جلا، اس کے لیے پیشنیٹ ہوں. اب یہ تعظیم العلم شیخ صالح العثیمی کا رسالہ ہے جس میں انہوں نے طلباء کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا. یہ جو آداب العلم ہے اور علم کی تعظیم ہے، علم حاصل کرنے کے لیے جو جستجو ہے، اس میں یہ کتابیں لکھی جاتی ہیں جس میں آپ کو علم پر بہت زیادہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے. اور یقین مانیں کہ یہ کتابیں جب آپ پڑھتے ہیں یہ کتابیں آداب العلم، علم کے آداب، علم کی موٹیویشن کے پر جو کتابیں عموماً یہ طلباء کو پڑھائی جاتی ہیں. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب طلباء 8، 10، 12، 15 سال پڑھتے ہیں تو بیچ میں ایسے پوائنٹس آتے ہیں جہاں پہ وہ پیچھے ہٹنے لگتا ہے، بور ہونے لگتا ہے، پھر اس کو بوسٹ کیا جاتا ہے یہ کتابیں پڑھانے کے.
اگرچہ یہاں پہ آپ لوگوں نے شاید کسی نے بھی علم کے آداب پر کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوگی، اس میں حلیت و طالب العلم ہے، تعظیم العلم ہے، ٹھیک ہے، اور بھی دیگر جو ہیں وہ کتابیں ہیں، اور وہ ریکارڈ ہو بھی رہی ہیں، انشاءاللہ وہ آپ جلد آ جائیں گی. تو اس میں جو ہے نا طالب علم کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے. تو یقین مانے جب یہ کتابیں پڑھتے ہیں تو حرص جو ہوتی ہے نا، وہ جو سینے میں آگ جلی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ علم کا یہ مقام حاصل کرنا ہے، وہ اتنی اوپر ہوتی ہے کہ بس آپ کہیں کہ اب دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے، میں اس چیز کو حاصل کروں گا. تو احرص علی ما ینفعک، اپنے اندر پہلے حرص پیدا کریں، پیشنیٹ ہوں. یہ پیشن ہونا چاہیے. جب ایک پیشن ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں یہ جو دنیا کمانے کا جو پیشن ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ یعنی جو نوجوانی کی عمر سے باہر آ جاتے ہیں وہ بھی 4 گھنٹے سوتے ہیں اور لگے ہوئے ہیں، صبح شام لگے ہوئے ہیں. دیکھیں آپ نے نہیں لوگ دیکھے جو کارپوریٹس میں کام کرتے ہیں جن کا ایک پیشن ہوتا ہے بھائی یہ کرنا ہے. ایک تو وہ چھوٹے موٹے امپلائیز ہوتے ہیں نا، مشین ورکرز، ان کی بات مشین ورکر سے مراد میری بڑے پروفیشنل لیبرز بھی ہیں، مطلب وہ صبح آ رہے ہیں رات کو جا رہے ہیں بس ختم. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے کام کے بارے میں پیشنیٹ ہوتے ہیں، جنون ہوتا ہے ان کو کام کا، جنون. ایسے لوگ دیکھیں، جنون ہوتا ہے، بس کام کرنا ہے، کام کرنا ہے. کارپوریٹ پوری سسٹم پوری دنیا میں نے پوری امپائر کھڑا کر دینا ہے، جنون ہوتا ہے، یہ کرنا ہے، کرتے ہیں. وہ حرص پیدا ہوئی ہوئی ہے، پیشن ہے. تو ایک دعویٰ اللہ کے دین کی اس سے بڑھ کر پیشن کیا ہوگا کہ انسان اپنے اندر یہ پیشن، یہ ڈیزائر، یہ خواہش پیدا کر لے کہ میں نے دین کا کام کرنا ہے، اس سرزمین پر میں نے اللہ کے دین کو، اللہ کی توحید کو قائم کرنا ہے. یہ پیشن، یہ آگ جلا دے اپنے سینے میں آج. ٹھیک ہے، اس دن مجھ سے کوئی سوال کر رہا تھا کہ مصروفیت تھوڑی زیادہ ہے، اور یہ جو ہے وہ دعویٰ میں ایک مصروفیت اور یعنی کمانے کی اور بھی چیزیں. میں نے کہا آپ اس دعویٰ سین، اس پوری اس دین کے کام میں، اس پوری سسٹم میں، اس سین میں انٹر نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ یہ چیز آپ کے لیے آپ کی فیملی سے، آپ کی بیوی سے، آپ کے بچوں سے، آپ کے بھائی سے، آپ کے والدین سے بڑھ کر نہ ہو جائے. اس کو سب سے پہلی پرائیورٹی میں رکھیں گے. آپ دیکھیں نا جو لوگ اپنے وہ کام دنیا میں کام کر جاتے ہیں. امام احمد رحمہ اللہ پیشنیٹ تھے نا دین کا کام کرنے میں، اس لیے ان کو امامت کا درجہ ملا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اس کی وجہ سے کتنی مشکلات برداشت کی، حتیٰ کہ جیل میں جب تھے ان کو کوڑے لگتے تھے تو ایک چور، پروفیشنل چور تھا، اس نے امام احمد کو موٹیویٹ کیا کہ شیطان کی خاطر میں روز اپنی پیٹھ پر کوڑے برداشت کرتا ہوں. امام احمد آپ تو رحمان کی خاطر ہیں، رحمان کی خاطر آپ برداشت کریں. تو مطلب یہ ہے کہ امام احمد ان پر جو ہے وہ بعد میں رہا ہونے کے بعد بھی بڑی دعائیں دیا کرتے تھے کہ اس ایک چور نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں دنیا میں لوگ کتنے پیشنیٹ ہوتے ہیں اپنی چیزیں کرنے میں، وہ کر گزرتے ہیں. ہم تو اللہ کے دین کے راستے میں، یہ آگ بجھنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو مطلب یہ کہیں یہ جب یہ اسپارک کریٹ ہوتا ہے نا، یہ جب آگ جل جاتی ہے، یہ پیشن آ جاتا ہے، یہ ختم نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ پیشن جو ہے اس کو مدد کیسے ملے گی؟ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَاسْتَعِن بِاللَّہ. پہلا تو یہ پیشنیٹ، یہ اس بارے میں پیشنیٹ ہو، آگ جلا دو، کر گزرو. بس یہ ہے ایک ذہن میں چیز ہے، لوگوں کی قیادت. ٹھیک ہے، اور آپ سب یہ دین کے بارے میں کہ آگے دین کا کام کرنا ہے، اللہ کے دین کو آگے ہم نے نافذ کرنا ہے، اس بارے میں پیشنیٹ ہو جائیں، ویژن بنا لیں، اور پھر اس پہ لگ پڑیں، چل پڑیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگے. اوور کانفیڈنٹ نہ ہوں کہ میں کر لوں گا. بہت سے لوگ ذہین بھی رہے، بہت انٹیلیجنٹ بھی تھے، علم میں بڑے آگے بھی نکلے، لیکن اللہ سے مدد طلب نہیں کرتے تھے. روز اللہ سے مدد نہیں مانگتے تھے کہ اللہ یہ میں کر تو رہا ہوں، تیری توفیق اور تیری مدد کے بغیر میں یہ کچھ نہیں کر سکوں گا. روز اللہ سے مدد بھی مانگتے تھے. ہم میں سے لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں، کتنے لوگ واقعی رات کو اٹھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس مشن میں میری مدد فرما، تیرے بغیر میں نہیں چل سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کیا کرتے تھے. تو لہٰذا اس مشن میں ایک گول بنا لیں، ایک مشن بنائیں، ایک ویژن بنائیں، خواب بنائیں، اور اس پر چلیں، اور اللہ تعالیٰ سے روز مدد طلب کرتے رہیں. روز ہر پل ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں. ولا تعجز. اور تیسری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی کہ ہلکے نہ پڑنا.
عاجز نہ آنا، یعنی کوئی انبن دیکھو کوئی چیز نہیں ہو رہی، بس یار مجھ سے تو ہو ہی نہیں سکتی، بیٹھ گیا. نہیں، آگ جلی ہے نا، اس کو بجھنے نہ دیں. اللہ سے مدد ہے، اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں، آگ جلی ہوئی ہے، اسپارک کریٹ ہوا ہے، جذبات بلند ہیں، ویژنز بہت اوپر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب معالی الامور، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ویژنز اور امور کو پسند کرتا ہے. وَيَكْرَهُ صَفْصَافَهَا، اور چھوٹے چھوٹے گولز کو، میں انجینئر بن جاؤں، میں دنیا کما لوں، چھوٹے گولز ہیں یہ، چھوٹا ہے نا. بڑا گول کیا ہے؟ کچھ کرنا ہے نا، اس امت کے لیے کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور آج امت کا حال آپ دیکھیں، امت کا حال کیا ہے ہمارے سامنے ہے. لہٰذا جو لوگ تھوڑا بہت بھی دین پڑھ رہے ہیں، ضرورت ہے آپ لوگوں کی اس اللہ کے راستے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ورثاء میں شامل ہو جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، اس سے بہتر اور کیا جاب ہو سکتی ہے، پیشن کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا مشن وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس لا الہ الا اللہ پر خود بھی عمل ہو، اس کا علم حاصل کریں اور باندھ لیں کہ بس میں نے کام کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کا کرنا ہے. بہرحال فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہم ان کی ابو اسحاق السبیعی کی وصیت ذکر کر رہے تھے کہ اے نوجوان کی جماعت، غنیمت جانو، میں ایک رات میں اتنی آیات پڑھتا ہوں، سورہ بقرہ پڑھ لیتا ہوں، روزے رکھتا ہوں. تو بات یہیں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ اعمال آخرت کی کرنسی ہے. اور یہ بات یاد رکھنا، اگر ہم نے دین کے آگے دین کا کام کرنا ہے اور ہم خود عمل سے خالی ہوں، ہمارے اندر خود اعمال ہوں. سلف کی بات آگے کیسے اثر کرتی تھی؟ اس کے پیچھے اعمال ہوتے تھے، صرف باتیں نہیں ہوتی تھیں، اس کے پیچھے نیت ہوتی تھی، اخلاص ہوتا تھا، توحید، جذبہ، پیشن، یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. اس لیے سلف کی بات جو ہے وہ آگے بہت اثر کرتی تھی لوگوں کو. عمل ہونا ضروری ہے. ہم صرف باتیں کر کر کے لوگوں کو دین کی طرف لائیں، عمل سے بالکل خالی ہوں. سلف کے اعمال تو دیکھیں آپ کیسے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو اعمال کے ذریعے، اعمال میں اس کرنسی کو بڑھائیں. یہ آپ کے لیے بھی فائدہ ہے، آپ کی آخرت کے لیے بھی فائدہ ہے. حتیٰ کہ پھر وہ ٹائم نہ آ جائے کہ جس میں آپ عمل نہ کر سکیں، بس فرائض پڑھیں، تھوڑے بہت روزے رکھ سکیں. وَإِنِّي، اور میں جو ہے وہ اشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے روزے رکھتا ہوں. تو یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ انسان کو اتنی زیادہ نیکیوں کی توفیق مل جائے. اب شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ اس قول پر تعلیق لگاتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ میں 1000 آیت ایک رات میں پڑھتا ہوں، اس سے مراد جو ہے وہ یراد بھی التقریب للتحدید. اس سے مراد تحدید یا اسپیسیفائی کرنا نہیں ہے، ایک اندازہ، ایک بتانا ہے کہ میں 1000 آیت کے تقریباً پڑھتا ہوں، یعنی مور اور لیس میں 1000 آیت پڑھتا ہوں. وَمَعْنَاهُ، اور اس کا معنی یہ ہے کہ أَنَّهُ يَخْتَمُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً، کہ میں ایک ہفتے میں پورا قرآن ختم کرتا ہوں، ایک ہفتے میں پورا قرآن ختم کرتا ہوں. وَخَتْمُ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً هُوَ دَأْبُ عَامَّةِ السَّلَف. اور یہ بات یاد رکھو کہ ایک ہفتے میں ایک قرآن ختم کرنا یہ سلف صالحین کا عام نارمل روٹین تھی. ایک ہفتے میں اگر ہم اپنے آپ کو طالب علم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہمارا کم سے کم ایک مہینے میں ایک قرآن ختم کرنے کا اسکیجول نہیں ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. یہ قرآن جو ہے نا، یہ انسان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو اٹھاتا ہے. قوموں کو جو بلندیاں ملتی ہیں اس قرآن کے ذریعے ملتی ہے. غالباً شیخ سلیمان الرحیلی یا کسی اور عالم دین سے پوچھا گیا کہ ہم قرآن کتنا پڑھیں. ہاں، شیخ سلیمان الرحیلی سے پوچھا گیا کتنا قرآن پڑھیں ہم دن میں. انہوں نے کہا جتنی اپنے وقت میں اور اپنے کام میں برکت دیکھنا چاہتے ہو اتنا قرآن پڑھ لو. قرآن پڑھنے سے ٹائم بڑھتا ہے، اور یہ تجربے سے ثابت ہے، اس سے کم نہیں ہوتا. آپ یہ سمجھیں نہیں قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نکالنا نہیں، دوسری چیزوں کے لیے ٹائم نکالنا ہے تو قرآن پڑھو. یہ ریورس معاملہ ہے. اور آپ یہ دیکھیے گا دن میں آپ قرآن پڑھیں، فجر کے بعد بیٹھ جائیں، فجر کی نماز ہو. اصل میں جب گھر پہ آتے ہیں نا تو گھر پہ 100 چیزیں ہوتی ہیں، موبائل بھی ہوتا ہے، لیپ ٹاپس بھی ہوتے ہیں، پھر آپ موبائل کھول کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ آزمایا ہوا تجربہ ہے. فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں،
نماز کے بعد وہاں پہ آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں, آدھے گھنٹے میں پونے گھنٹے میں ایک پارہ ہو جائے گا آپ کا. 15 منٹ ذکر اذکار کریں, آدھا گھنٹہ قرآن کی تلاوت کو دیں. اگر جو آہستہ آہستہ شروع کریں, ٹھیک ہے, اگر جو لوگ ایک پارہ نہیں پڑھتے, آدھا پارہ پڑھتے ہیں, آدھے پارے سے پاؤ سے سٹارٹ کریں. ایسا نہ کریں بالکل ہی ایک پارے سے شروع کریں اور پھر بالکل ہی ختم کر دیں. جتنی جمپ لگائی جاتی ہے نا اعمال میں, اتنی جمپ سے وہ پیچھے ہٹتا ہے. یہ تدریج جس کو کہتے ہیں, اعمال میں تدریج کرنا, اسٹیپ بائی اسٹیپ. ٹھیک ہے, پاؤ سے شروع کریں, ربع سے, پھر اس کو 1 مہینہ ہو جائے کنسسٹنسی کے ساتھ, پھر اس کو آدھے پارے پہ لے آئیں. 1 مہینہ ہو جائے پھر اس کو 1 پارے پہ لے آئیں. اور یہ جو قرآن کی تلاوت ہے نا, آپ کے علم میں جو برکتیں دے گا اور آپ کے اوقات میں بھی برکت عطا فرمائے گا. تو لہٰذا یہ قرآن پڑھنا اس کو لازم پکڑیں. ٹھیک ہے, سلف صالحین آپ دیکھیں نا, آپ سلف صالحین کتنا کام کر کے گئے دین کا. اچھا, یہ اتنے اعمال بھی کرتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے, اعمال بھی کرتے تھے, اور دین کا اتنا کام بھی کرتے تھے, اور قرآن بھی اتنا پڑھ لیتے تھے. کہاں سے ٹائم ملتا تھا؟ ان کے پاس بھی 24 گھنٹے ہوتے تھے, ہمارے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. بھائی اصل میں جو ہے نا, ہمارا آج کل کا جو روٹین ہے, عجیب قسم کا روٹین ہے واللہ. اور وہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے ہمارے پاس, جس میں سے ہم نے 8 گھنٹے تو سونا ہوتا ہے, وچ از ٹو مچ. یہ پیشن جب آئے گا تو یہ 8 گھنٹے سے آہستہ آہستہ 4 گھنٹے ہوں گے. بس پیشن ہونا چاہیے, خواب ہونا چاہیے, میں نے یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, اب کچھ بھی کر لو. میں نیند کم کروں گا اپنی, جاگوں گا راتوں کو. ہمارا جو لائف سٹائل ہے نا, 8 گھنٹے ہم نے سونا ہے, تو یہ اگر پیشن ہوگا خود بخود ہی 8 گھنٹے سے 4 گھنٹے ہو جائیں گے. اور جو بلندیوں کا طالب ہوتا ہے وہ راتوں کو جاگا کرتا ہے, راتیں جاگ کے گزارتا ہے. من طلب العلا سحر اللیالی, اور راتوں کو جاگتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کافی ٹائم سے کچھ مسئلہ چل رہا ہے, یہ ہم بلندیوں کے بیچ میں آ رہی ہے ہماری, ہم بلندیوں کی پلاننگ کر رہے ہیں اور یہ بیچ میں بار بار کوئی مسائل چل رہے ہیں. ہاں بس دیکھ لیں, بس یہ آپ, ہاں یہ سلف صالحین کا عموماً ایک وہ ہے. تو بھائی یہ شیخ ارشاد الحق اثری حافظ اللہ, بڑے محدث ہیں نا, جانتے ہیں آپ شیخ ارشاد الحق اثری. وہ کہتے ہیں کتنی دفعہ تو راتیں جاگ جاگ کے میں پوری کتابیں پڑھتا ہوں. راتیں جاگنی پڑتی ہیں کیونکہ دن میں بہت زیادہ کام کاج ہوتے ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو جو بلندیوں کا طالب ہوتا ہے وہ راتیں جاگتا ہے, اور راتوں کو جاگ کے آپ دیکھیں امام شافعی رحمہ اللہ, امام اور بھی دیگر ائمہ, ٹھیک ہے, وہ امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے جو ہے وہ طلب علم کے لیے نکل جاتا تھا. اتنا پیشن ہوتا تھا. اور یہ وہ لوگ تھے جو رات کی تہجد بھی پڑھتے تھے. سوتے کب تھے ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا, سوتے کب تھے. وہی بات ہے نا, جب پیشن ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں نا ذرا دنیا داروں کو دیکھیں, آپ جو صبح شام رات کام کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ ان کو دیکھیں. آپ, مجھے تو پتا ہے نا, میں اس طرح یہاں سے بھی تھوڑے سے کنیکشنز ہیں, مجھے پتا ہے کس طریقے سے لوگ کام کرتے ہیں, اور ان کو دیکھ کے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ یار ہمارے تو مقاصد اور گولز بڑے ہیں, ان کے تو ہیں ہی آگے 15-20 سال 25 سال تک. ہمارے تو مقاصد اور بڑے ہیں, ہمارے تو ویژن ہی جنت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ہے, اللہ کے چہرے کا دیدار ہے. ہمارے تو اتنے بڑے بڑے گولز اور ویژنز ہیں, ہم ہلکے پڑ رہے ہیں. یہ راتوں رات جاگتے ہیں اور کیا کیا نہیں کرتے, کیا کیا چائے کے ڈھابوں پہ بیٹھنا کمپرومائز کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے, یہ ساری جن کو کچھ کرنا ہوتا ہے نا, پھر یہ فالتو بیٹھ کے ٹائم ضائع نہیں کرتے ان کا. اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے یہ زیادہ تر کھانے پینے میں بھی انٹرسٹ زیادہ نہیں لیتے, ٹھیک ہے. ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ کھانے کے وقت بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ٹائم ضائع نہیں کروں گا, جی آپ کو جو پرابلمس تھی, جو میٹنگ کرنی تھی, آپ آ جائیں, میں ساتھ ساتھ کھانا کھاؤں گا. یہ ان دنیا داروں کا حال ہے. اور دین داروں کا حال کیا بتاؤں, سلف صالحین کو آپ دیکھ لیں کیسے پیشنیٹ ہوتے تھے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے نکل جاتے تھے. ان کی والدہ ان کو پکڑ لیتی تھی, بھائی کہاں جا رہے ہو اس وقت, ابھی نہیں, جب تک کہ اذان ہو جائے. کہ والدہ ان کو جانے نہیں دیتی تھی. ایک کا نام ان کو پڑھا تھا میں, وہ جو ہیں
پوری مطلب راتوں رات جاگتے اور اپنے آپ کو تھکا دیتے, کھپا دیتے اس علم میں, اس طلب علم میں کہ وہ چراغ پہلے ہوتا تھا نا, وہ جلاتے تھے, تو ان کی والدہ ان کو منع کرتی تھی کہ آپ پوری رات نہ جاگیں, آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے. تو وہ کیا کرتے تھے, ایک ٹب کوئی جیسی چیز تھی وہ چراغ پر رکھ دیتے تھے, اور جب دیکھتے کہ والدہ سو گئی ہیں تو پھر اس کو ہٹا دیتے تھے اور پڑھتے تھے. اور امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے راتوں کو اس چراغ میں, اس لیمپ لائٹ میں پڑھا کرتے تھے, اور اپنے جو بھی خادم ہوتے تھے ان سے کہتے تھے کہ بھائی یہ لائٹ بند کرو تاکہ میں جا کے سوؤں. تو وہ پوچھتے تھے لائٹ کیوں بند کریں, کہتے تھے کہ اگر لائٹ کھلی ہوتی ہے تو یہ میرے دل کو بار بار یہ ایکٹیو کرتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ لکھوں, کچھ نہ کچھ پڑھ لوں, تو لہٰذا یہ لائٹ بند ہوگی تو میں سوؤں گا. اور پھر سوتے آدھا گھنٹہ کچھ ذہن میں کوئی غور و فکر چل رہا ہو تو, کچھ تفکر چل رہا ہوتا تھا, کھڑے ہو جاتے تھے, لائٹ کھولتے تھے اور شروع ہو جاتے تھے لکھنا. کان الشافعی شافعیا لہذا, امام شافعی بنے یہ اس وجہ سے. ان کے پیچھے راتوں کی محنتیں ہوتی ہیں. یہ جو ائمہ بنتے ہیں نا, بڑی بڑی قیادتیں سنبھالتے ہیں, کچھ دین میں کچھ کر گزرتے ہیں, ان کے پیچھے راتیں ہوتی ہیں, ان کے پیچھے محنت ہوتی ہے, اسٹرگل ہوتی ہے. والذی جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے راستے میں اسٹرگل کرتے ہیں ہم پھر ان کو دیکھیں آپ کہاں کھڑا کرتے ہیں, کیا ہم ان کو ہدایت دیتے ہیں, کون سی راہیں ان کے لیے کھول دیتے ہیں. اسٹرگل, پیشن, یہ سب بلڈ کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے. کچھ انبن ہو جائے, کچھ آپ کے موافق نہ چل رہا ہو, لا تعجز, ہلکے نہ پڑنا, بس اس آگ کو بجھنے نہ دینا. ٹھیک ہے جناب. تو ایک قرآن, اب یہ سلف صالحین اتنا کام بھی کر کے گئے دین میں, لوگوں کے مسائل بھی حل کرتے, ان کی اپنی بھی فیملی تھی, اس کے باوجود اتنا قرآن پڑھتے تھے. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا یہ غلط ہے. وہ قرآن پڑھتے تھے اتنا تو اتنا سب کچھ کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, دس از وائس ورسا. قرآن زیادہ پڑھیں انشاءاللہ برکتیں ہوں گی. تو لہٰذا ٹیک اوے آج کا کچھ نہ ہونا تو یہ تو ضرور ہو, قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ڈیو پروپورشنٹ دینا ہے, ظاہر سی بات ہے. یہ سلف صالحین قرآن پڑھتے تھے تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا, یا سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, یا کچھ آ رہا ہوتا کچھ نہیں آ رہا ہوتا, تو ہمیں قرآن کو جو ٹائم دینا ہے, ایک اسپیسیفائڈ اماؤنٹ آف ٹائم دینا ہے, وہ آپ باندھ لیں. ٹھیک ہے, اور اس کو ڈیوائڈ کر لیں. 1/3 فار ریسیٹیشن, 1/3 فار انڈرسٹینڈنگ. احسن البیان اٹھا لیں, قرآن ترجمے والا اٹھا لیں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ پڑھیں. اینڈ 1/3 فار پونڈرنگ اوور اٹ, غور و فکر کرنا. یہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں. اور یہ سب سے بہتر وقت جو ہے وہ فجر سے پہلے سے لے کر فجر کے بعد تک. فجر سے پہلے آدھا گھنٹہ اٹھیں, اور فجر کے بعد 1 گھنٹے تک. یہ پورا آپ کا می ٹائم ہونا چاہیے, اور اس ٹائم میں کوئی بھی آپ کو تنگ نہ کرے. اور یہ وہ ٹائم ہوگا کہ جس میں آپ اور اللہ کا کلام, بس. ٹھیک ہے. فجر, آج کل تو فجر تھوڑی سی لیٹ ہو رہی ہے, اٹھنا آسان ہے. آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں, اور 2 رکعت نماز پڑھیں, 1 رکعت وتر پڑھیں. اس وقت قرآن کو غور و فکر کے ساتھ سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ میسج دیا ہے, اس میسج میں اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے, اس میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ آیت بتائی ہے, اس میں کیا کر سکتا ہوں. اپنے آپ کو پیش کریں, اس آیت کو اپنے اوپر اپلائی کریں. ٹھیک ہے. وہ برکتیں کھلیں گی, وہ دنیا کھلے گی آپ کی سوچ. خیر, یہ کچھ نصیحتیں ہیں. ایک پہلی نصیحت تو یہ تھی, ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں ایک اور, عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ انہ کان یلقى الرجل من اخوانه فیقول, کہ عمر بن میمون جو تھے وہ ایک شخص سے, اپنے بھائی سے ملتے تو وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رات میں صلاۃ نماز کا ایک اتنا پروپورشن دیا, یعنی مجھے اتنی توفیق ملی. ورزق من الخیر کذا, اور مجھے فلاں نیکیوں کی اور خیر کی توفیق عطا فرمائی. یعنی اس تمام باتیں ان میں سے ہے کہ سامنے والے کو موٹیویشن دینا. ٹھیک ہے, سامنے والوں کو موٹیویشن دینا. تو یقیناً ہم جب سلف صالحین کو پڑھتے ہیں تو واقعی ہمیں ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیسے تھے کہ جو اتنے اعمال کر لیا کرتے تھے.
ابو عبداللہ الحاکم فی مستدرک الحاکم، امام حاکم کا نام سنا ہوگا، ان کی کتاب حدیث کی مستدرک الحاکم، ٹھیک ہے. اس قول کو نریٹ کرنے کے بعد، یا ان دونوں اقوال کو نریٹ کرنے کے بعد جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھے، وہ کہتے ہیں کہ فرحم اللہ عمرو بن عبید، کہ اللہ تعالیٰ عمر بن عبید پر رحم فرمائے اور عمر بن معمون پر بھی رحم فرمائے. فلقد نبہ لما یرغب الشباب فی العبادہ، کہ انہوں نے موٹیویٹ کیا، ترغیب دلائی نوجوانوں کو کہ وہ عبادت کریں، وہ عبادت کریں، اتنی عبادت کرنا. وفی الاثرین ایضا، اور ان دو اسٹیٹمنٹس میں اور اقوال میں یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے، التربیۃ بالقدوہ، یعنی یہ جو نوجوان ہیں وہ خود سے انڈیپینڈنٹ ہو کے اپنے نہ چلتے رہیں، علماء کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے تربیت حاصل کریں. تربیت کس سے حاصل ہوگی؟ اپنے سے بڑے سے. ہمارے یہاں یہ سسٹم بہت ہی مسنگ ہے کہ میں اگر آپ سے پوچھوں آپ کا مربی کون ہے، آپ کا مربی کون ہے، یو ڈونٹ نو. ہمارے مربی کون ہے؟ ٹھیک ہے، ہم پیر مرشد والے اور صوفیہ کے اس طرح کے کانسیپٹ پہ اور بیت والے کانسیپٹ پہ بلیو نہیں کرتے، لیکن یہ ضرور بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے ایک مربی ہوتے ہیں جن سے ہم انسپائرڈ ہوتے ہیں، جو ہم کہیں ٹھوکر کھاتے ہیں تو ہمیں اٹھاتے ہیں، ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں تو وہ موٹیویٹ کرتے ہیں، اگر کوئی مسائل آتا ہے تو ان کے ساتھ پرائیویٹ کاؤنسلنگ کرتے ہیں. کون ہے آپ کے مربی؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی سوچ بھی نہیں آئی کہ بھائی میرے کوئی مربی ہونے چاہیے، مجھے مربی کی ضرورت ہے، میں اپنا خود ہی مربی ہوں. مربی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مربی کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنے والا، مینٹور، دینی مینٹور، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ آپ اپنے مسائل ذکر کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر ہم جب مدرسہ جاتے تھے، ہمارے مینٹور ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک شیخ ہوتے تھے، اور میرے بھی تھے، میرے بیسکلی 2 تھے، ٹھیک ہے. تو ان سے میں اکیلے میں بیٹھ کے اپنے زندگی کے مسائل ذکر کیا کرتا تھا. شیخ مجھے یہ بتایا میرے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے، میں اس مصروفیت میں ہوں، میں طلب علم کے ساتھ ٹائم نہیں گزار سک رہا. اس طرح کے مسائل ذکر کرتا تھا کہ شیخ اگر میں طلب علم میں ٹائم لگاتا ہوں تو رات کی نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، کیا کریں؟ اس طرح کے مسائل آپ لوگ پوچھتے نہیں پوچھتے؟ کاؤنسلنگ لیں، پوچھیں مشائخ سے. یا تو پھر یہ سمجھ لینا کہ نہیں میں تو انڈیپینڈنٹ ہوں، مجھے کسی کی ضرورت کیا ہے، میں تو خود ہی اپنا مربی ہوں. ویسے انجینئر علی مرزا نے جو ہے وہ سب کو خود ہی مربی بنایا ہوا ہے، کوئی کسی کی مربی کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب یو آر انڈیپینڈنٹ اینڈ یو آر علمی کتابی، بس چلو نکل پڑو، جو کرنا ہے کرو، مرضی ہے کرو. مربی کی ضرورت ہے بھائی، ٹھیک ہے. اور مربی اپنے جیسے کو نہیں بنایا جاتا، مربی فنکاروں کو نہیں بنایا جاتا، مربی موٹیویشن اسپیکرز کو نہیں بنایا جاتا، مربی کسی علماء کو بنایا جاتا ہے، کسی متقی پرہیزگار علماء کو بنایا جا سکتا ہے، علماء کو بنایا جا سکتا ہے. وہی بتا رہا ہوں. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ جی علماء تو جو ہے وہ ملاقات ہی نہیں ہوتی، وہ تو درس دے کے فوراً چلے جاتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں؟ نہیں جناب، وہ جس مدرسے میں پڑھاتے ہیں نا ان کے پاس جائیں، ان کا ایک سبجیکٹ پوری کلاس نہ لے، وہ جو سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں اس سبجیکٹ میں بیٹھیں، روز بیٹھیں. سبجیکٹ کے بعد وہ پڑھانے کے بعد تھوڑا سا فری ہوتے ہیں، شیخ میں یہ کرنا چاہتا ہوں زندگی میں، آپ بتائیں مجھے، میں کنفیوز ہوں، اب میں نے آگے زندگی میں کیا کرنا ہے، آپ بتائیں، میری رہنمائی کریں، بحیثیت طالب علم میں نے کیا کرنا ہے آگے. اپنی فکر کو الائن کریں، اپنے ویژن کو الائن کریں، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کو کسی شیخ کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. آپ یہ سمجھیں کہ نہیں میں ایک فون کروں گا شیخ کو اور شیخ مجھے بتا دیں گے اور میری کاؤنسلنگ کر دیں گے، کیونکہ شیخ تو میرے لیے بیٹھے ہوئے. ایسا نہیں ہوگا، آپ کو وہاں جانا پڑے گا، تعلق بنانا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو اس مصروفیت والی زندگی میں تھوڑا سا وقت نکالیں. مشائخ مدارس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ پڑھاتے ہیں. ان کی کوئی بھی مثال کے طور پر میں جب شروع میں مدرسہ گیا تھا تو میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کوئی پراپر عالم بنوں گا اور میں کوئی پڑھاؤں گا. بس ایک دین کی غیرت آئی تھی اور ایک دین کا جذبہ تھا، ایک کیوریوسٹی تھی کہ بھائی دین کے بارے میں تو قرآن سمجھ میں تو آیا، تھوڑا سا پڑھ لیں. بس میں یہ کہتا تھا کہ مجھے عربی شربی کچھ نہیں پڑھنی، میں تو صرف قرآن حدیث پڑھوں گا. بس غلط سوچ تھی.
کیونکہ یہ سارے جو فنون ہیں، اسکلز ہیں عربک، اس سے قرآن حدیث آپ کو سمجھ میں اسی سے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو بس میں تھا کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے، تو میں جا کے جو ہے نا وہ کسی ایک بڑے شیخ کی قرآن کی کلاس میں بیٹھ جایا کرتا تھا. بیٹھ کے وہاں سے ان سے سنتا تھا. ٹھیک ہے، پھر آگے میرے ویژنز الائن ہوتے گئے، ان سے بات ہوتی گئی. انہوں نے مجھے ایک لائن پہ لگایا، بھائی نہیں تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں اس طرح کرنا ہے، تمہارے یہ مسئلے میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر بندے کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں، تو لہٰذا اپنے کسی بڑے کو مربی بنائیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت ایجڈ ہوں، اپنے سے جو علمی لیول پر بڑے ہوں اور جنہوں نے تھوڑا سا آپ سے زیادہ تجربہ کیا ہو علم میں، اصلاح میں، اس لائن میں، اس کو آپ مربی بنائیں اور ان سے مسائل پوچھیں. مربی ایسے نہیں بنایا جاتا جی شیخ میں آج سے آپ کو اپنا مربی بناتا ہوں، ایسے نہیں بنایا جاتا. ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے آپ کے اور ان کے درمیان، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. آپ ان سے سوالات کرتے ہو، آپ ان سے اپنے مسائل پیش کرتے ہو، آپ ان کے ساتھ جڑتے ہو. ٹھیک ہے، تو کوئی آپ کو مربی ایسا نہیں ملے گا نہیں جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ جاؤ یہاں سے. ٹھیک ہے، تو آپ ان کے ساتھ بیٹھو، جوڑو اور ان سے بات کرو، اپنی کاؤنسلنگ کرواؤ. یہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں. تو التربیۃ بالقدوہ، تربیت ہوگی تو اس طرح ہوگی جس طرح سے اب دیکھیں نا یہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں مثال کے طور پر میں جب گیا تھا نا، مجھے ایک بات بہت وہ لگی تھی اور اسی سے بات یاد آئی کہ جب میں شروع میں ایک علم حاصل کرنے گیا معہد السلفی میں، وہاں پہ جو میرے ایک بڑی ہی فیوریٹ اور پسندیدہ ٹیچر اور شیخ ضیاء الحق بھٹی حفظہ اللہ، جن سے میں نے اکثر سبجیکٹس پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے ان سے بخاری 2 دفعہ پڑھی ہے، سنن ابی داؤد پڑھی ہے، سنن ترمذی پڑھی ہے، فوز الکبیر پڑھی ہے، بلاغت پڑھی ہے. کافی سبجیکٹس میں نے ان سے پڑھے ہیں، حتیٰ کہ میں ان سے الگ سے ٹائم بھی لیا کرتا تھا، مجھے اکیلے کو وہ پڑھاتے تھے. تو شروع میں جب میں گیا نا تو میرا یہ موٹیو تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، میں اپنی دنیا بھی، چونکہ میں جاب اس وقت شاید آڈٹ فرم میں تھا یا کچھ تھا، آڈٹ فرم میں تھا یا پھر شاید کہیں بزنس میں تھا، کوئی کام کر رہا تھا. تو میرا یہ تھا کہ میں 9 to 5 تھوڑا سا کماؤں گا، اور تھوڑا سا نہیں، 9 to 5 تو بہت ہوتا ہے، 9 to 6 9 to 7 میں کماؤں گا، اور ہاں میں دین بھی پڑھوں گا. تو آہستہ آہستہ جب باتیں سمجھ میں آتی رہیں تو شیخ ضیاء الحق بھٹی نے مجھے بتایا کہ جب میں اپنے جو ان کا اوریجن گاؤں تھا، وہ مجھے ابھی نام یاد نہیں، وہ کون سا، پنجاب میں ہی ہے. تو جب وہ کراچی پڑھنے آئے مدرسے میں، شیخ ضیاء الحق بھٹی کراچی وہ مدرسے میں پڑھنے آئے، تو وہ بھی اس طرح جو ہے وہ کہنے لگے کہ میں مدرسہ پڑھوں گا اور مدرسے کے بعد میں کام کاج کروں گا. ٹھیک ہے، تو ان کے جو شیخ تھے، شیخ ضیاء الحق بھٹی کے شیخ بڑے شیخ الحدیث تھے، تو انہوں نے شیخ ضیاء الحق سے پوچھا ایک دن کہ تم یہاں پہ کس لیے آئے ہو؟ شیخ نے کہا میں پڑھنے آیا ہوں مدرسے میں، دین کا طالب علم ہوں اور اس علم کو طلب کرنے آیا ہوں. تو ان سے پوچھا، ان کے استاد نے، شیخ کے استاد نے پوچھا کہ اچھا تو پھر اس کے بعد اور کیا کرتے ہو؟ کہا کہ اس کے بعد پھر میں کمانے نوکری کرتا ہوں، کمانے جاتا ہوں. کہا کہ تو پھر یہ نہ کہو کہ تم طالب علم ہو، تم یہ کہو تم اچھے دنیا دار ہو، تم طالب علم نہیں ہو. بھی موٹیویٹ کیا نا. یہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم صرف مدرسے کی کلاسز لوگے اور تم علم کے اعلیٰ مراتب پہ پہنچ جاؤ گے؟ راتیں جاگنی پڑیں گی، اپنی کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا. یہ کمانے شمانے کی جو سوچ ہے، روز جانا، اس کو کم کرنا پڑے گا. کماؤ، کمانے سے منع نہیں ہے، کمانا اچھی بات ہے، انبیاء کمایا کرتے تھے، صحابہ بھی کمایا کرتے تھے. لیکن جو آج ہمارا، میں وہی بتا رہا ہوں کہ جو آج ہمارا لائف سائیکل ہے نا، کہ 8 گھنٹے سونا ہے، پھر 9 to 5 جاب ہے، پھر کیا خاک ٹائم بچے گا آپ کے پاس؟ کیا ٹائم بچے گا جب آپ کے ذہن میں یہ یار صبح فجر پہ اٹھنا ہے، پھر 9 بجے جاب پہ جانا ہے؟ تو کیا علم کو ٹائم دیا جائے گا اور کیا رات کی نماز کو ٹائم دیا جائے گا؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا جاب چھوڑ دیں، کیا کاروبار چھوڑ دیں، کیا کمانا چھوڑ دیں؟ بات یہ ہے کہ جتنا ہو سکے، اگر تو ویژن، یہ پیشن، یہ آگ جلائی بھی اندر کہ اس فیلڈ میں، طلب علم میں آگے جانا ہے، اللہ کے اس لا الہ الا اللہ کے مشن کو اکمپلش کرنا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، اور کل کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ پانا ہے، تو پھر اس آگ کو جلانے کے لیے بہت ساری سیکریفائسز دینی پڑیں گی،
بہت خون پسینہ اپنی راتوں کی نیندوں کو قربان کرنا پڑے گا, اور بہت سی دنیا کی لیوش لائف سٹائل اور لگزشوں کو جو ہے وہ قربان کرنا پڑے گا. آپ کا کچھ سوال تھا, آپ کب سے سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ جی. ولیوں کو دیکھیے, علماء کو بنائیں, علماء کو, ولیوں کو مطلب علماء بھی ولی اللہ ہی ہوتے ہیں, اللہ کے دوست ہی ہوتے ہیں. ولیوں علماء کو بنائیں مینٹور اپنا, اور مطلب ایسے ان کو جو ہے نا وہ الجھن میں نہ ڈالتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مینٹور بنانے کی خاطر جو ہے نا وہ چپک جاتے ہیں شیخ سے, ٹھیک ہے, اور وہ بخار بن جاتے ہیں, سر کا درد بن جاتے ہیں ان کا. تو اس سے یہ ہوگا کہ پھر وہ شیخ جو ہیں وہ پھر الجھن محسوس کریں گے اور پھر جو ہے وہ آپ سے دور بھاگیں گے. لیکن اگر شیخ کو اگر یہ مربی کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے اندر آگ ہے, وہ پیشن ہے, وہ حرص ہے, پر آپ کو ٹائم دیں گے, آپ کو ٹائم دیں گے. ہم نے دیکھا ہے اتنے مصروف شیخ مشائخ شیخ الحدیث کچھ لوگوں کو پورا دن دیا کرتے تھے ان کی تربیت کرنے کے لیے, ایک بندے کو صرف پورا دن دینا. آپ کو پتہ ہے ان کے کتنے دروس ہوتے ہیں, کتنی کلاسز ہوتی ہیں ان کو, یہ سب کی مصروفیات کتنی ہوتی ہے. مشائخ کی مصروفیات بہت ہوتی ہیں. ہمیں لگتا ہے باہر سے بیٹھے کہ کیا ان کو کیا کرنا ہے, ان کو صرف درس دروس دینا, نہیں, ایسا نہیں ہوتا, بہت مصروفیات ہوتی ہیں. عمل بھی تو کرنا ہے نا. خالی گن چلا کے کیا کریں گے؟ گن میں بلٹ بھی تو ہے, بلٹ وہ عمل ہے, ٹھیک ہے, یہ ہتھیار, یہ بازو بھی تو اسٹرانگ کرنا ہے. تو بات یہی ہے کہ جب بخار نہ بنے, الجھن میں نہ ڈالیں, بوریت میں نہ ڈالیں, شیخ کو بتائیں کہ شیخ میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں, اور پھر آپ کی اسٹرگل بھی ہو. بھائی آج تو علم اتنا ایزیلی ایکسیسیبل اور اویلیبل ہے, اتنا ایزیلی اور اویلیبل ہے, ٹھیک ہے جی. بہت دور پڑتا ہے, میں جو لوگ کمانے کے لیے نوری آباد جاتے ہیں, روز حیدرآباد جاتے ہیں, کمانا ہے نا, پیشن ہے, پتہ ہے پیسہ مل رہا ہے. یہ آخرت کی کرنسی ہے بھائی, یہ آخرت کے درجات ہیں, یہ آخرت کے درجات ہیں. علم صرف اسی لیے سلف صالحین کا نشست کلاسز کم لی ہوں گی, اور وہ جو کلاسز کے جو لوازمات, اس میں سفر کرنا, اس پر صبر کرنا, یہ زیادہ فیل کیا ہوگا. ہم نے آج کلاسز زیادہ لی ہیں لیکن یہ جو پورا پیکج ہے اس کو نہیں برداشت کیا, اس لیے ہمارا علم کم ہے, ان کا علم زیادہ تھا. اور ہمیں اتنا علم ایزیلی ایکسیسیبل ہونے کے باوجود اگر کوئی ٹیچر نہیں آتا تو ہمیں غصہ آتا ہے, نہیں آیا یار, میں آیا ہوں یہاں پہ, یہ نہیں آئے ٹیچر نہیں آئے, اور ٹیچر ایسے نہیں پڑھا رہے جیسے میں چاہتا ہوں. ٹیچر کو تو یہ پڑھانا چاہیے تھا, ٹیچر یہاں وہاں کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ جب تک حرکتیں نہیں جائیں گی نا تب تک یہ علم کے بلند مقامات پر نہیں پہنچے گا انسان. یہ صبر مانگتا ہے, بہت صبر چاہیے ہوتا ہے علم پڑھنے کے لیے اور آگے پڑھانے کے لیے. پڑھانا اس سے بھی زیادہ صبر والا مرحلہ ہے. پڑھنا ایک صبر ہے, پڑھانا اس سے بھی زیادہ صبر ہے. اس پورے صبر سے ہی وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں کہ ہم نے ان کو امام بنایا, لیڈرز بنایا, ان کو قدوہ بنایا, ان کو ایک مقام دیا. کیوں؟ کب؟ لما صبر, جب انہوں نے صبر کیا. ہم نے ان کو صبر پر ٹیسٹ کیا اور صبر پر وہ A1 نکلے. جب انہوں نے صبر کیا اور جب وہ ایمانیات پر یقین کے مراتب پر تھے. جب یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں تو اس چیز سے امامت کا درجہ ملتا ہے انسان کو. تو لہٰذا آج علم اتنا ایزیلی ایکسیس ہونے کے باوجود ہم اپنے کمفرٹ زون سے نہیں آ رہے, تو ہمیں کہیں اپنے آپ کو بھی تو دیکھنا ہے نا کہ ہم کہاں چل رہے ہیں, آج کیا کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ کیا مسائل ہیں کہ ہم کیوں نہیں کر پا رہے. جی ہمارے پاس ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے, پیٹرول کا پیسہ لگتا ہے خرچ. بھائی سلف صالحین کی آپ کہانیاں پڑھیں تو صحیح ذرا, وہ سفر کر لیا کرتے تھے, ان کے پاس کچھ نہیں ہوتے, جوتے نہیں ہوتے تھے, سفر کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سفر کے لیے نکلے تھے نا. کون سا سفر تھا؟ علمی سفر تھا. موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں, ہم اب تھک گئے چل کے, ہمیں ذرا ناشتہ لاؤ, ٹھیک ہے. تو
علم کے لیے سفر کرنا اور یہ سارے، اور صبر کرنا، پھر ٹیچر کے ساتھ صبر کرنا. موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ بہت، جب تک یہ پیشن نہیں ہوگا یہ چیزیں برداشت نہیں ہوں گی. پیشن ہوگا، کچھ کرنا ہے، کچھ اس دنیا میں کچھ کر کے جانا ہے، تو پھر یہ سب چیزیں آسان ہوں گی. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پیشنٹ انسان کس لیے ہوتا ہے کہ وہ رب اس اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ چاہیے جنت میں. جب یہ آگ چل رہی ہوتی ہے نا، یہ خواب ہوتا ہے، تو انسان کچھ بھی کر لیتا ہے. یار انسان اپنی جان دے دیتا ہے، لوگ جان دیتے آئے ہیں جہاد فی سبیل اللہ میں، اپنا خون بہاتے آئے ہیں، اپنے بازوؤں کو کٹاتے آئے ہیں، اپنے آپ کو قربان کرتے آئے اس دین کی خاطر. کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ جنت تھی نا، مقصد اللہ سے ملاقات تھی. تو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. پہلے کے لوگ جو تھے، سوال اچھا ہے، پہلے کے جو لوگ تھے وہ تو جلدی شادیاں کر لیتے تھے. تو وہ پتہ ہے وہ 10 سال کی عمر میں حفظ کر لیا کرتے تھے. امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے نا، وہ 10 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن تو کیا، موطا امام مالک حفظ کر لی تھی. 13 سال کی عمر میں وہ امام مالک سے شاگردی کا ان کو شرف حاصل ہوا، اور امام مالک کی وفات تک وہ ان کے ساتھ چپکے رہے، لازم ان کو پکڑ لیا. تو ان کی طلب بھائی وہ بڑے، ان کی تربیت بھی ایسی ہوتی تھی، وہ بڑے انٹیلیجنٹ پیدا تو بہرحال ہوتے ہیں، لیکن ان کی بچپن میں بڑی انٹیلیجنٹ تربیت ہوتی تھی. ان کی والدائیں بڑی اچھی تربیت کیا کرتی تھیں. تبھی تو ہم عورتوں کو پڑھائیں پھر دیکھیں اور کس طرح سے انقلاب کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمیں تو شعور ہی آتا ہے کہ جی ہم 10 سال بعد کہ اچھا کچھ دین بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس کو تھوڑا تھوڑا کرنا ہوتا ہے، زیادہ نہیں کرنا ہوتا، بس تھوڑا سا کرنا ہوتا ہے، بس قاعدہ پڑھنا ہوتا ہے. یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے نا یہ ساری چیزیں. ورنہ ایک بچے کا حافظہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی آپ، میرے خیال میں ابھی حال کی بات ہے، میں شاید سعودی میں ایک بچہ، اس نے پوری سیاست 6 کتابیں، حدیث کی کتابیں اس کی تھیں، اور غالباً اس کی عمر کو 10-12 سال لگ رہی تھی. ہاں وہ نابینا بھی تھا. اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 10-12 سال ہوگی. سیاست 6 اس کی بھی تھی. او بھائی شادی سے پہلے ہی شیخ الحدیث بن جایا کرتے تھے جی. اچھا جی، ایک سیکنڈ. ہاں تو یہ شادیوں سے پہلے شیخ الحدیث بن جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی شادیاں ہماری شادیوں جیسی پرتکلفانہ نہیں ہوتی تھیں. کہ ہم شادی کرتے ہیں نا، تو ہم شادی کرتے ہیں تو 4 مہینے پہلے پلان کرتے ہیں کہ شادی کیسی ہوگی ہماری. پھر ہمارے گھر والے پلان کرتے ہیں کہ تمہاری شادی کیسے ہوگی. پھر ہمارا دادا آگے بتاتا ہے کہ تمہاری شادی ایسے ہوگی. خالو آگے بتاتا ہے کہ تمہاری ایسے ہوگی. آپ کی شادی آپ کی ہے، ڈیسائیڈ سب کر رہے ہیں 4 مہینے سے کہ آپ کی شادی کیسے ہوگی، کیا فنکشنز ہوں گے، کیا نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر بھی لوگ آپ کے معاملات میں ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو مرد بننا پڑتا ہے، مخالفت کرنی پڑتی ہے، قوم قبیلے سے مخالفت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، مرد بننا پڑتا ہے. میں شادی کروں گا اپنے حساب سے، میں یہ فنکشن نہیں رکھوں گا، یہ کہانیاں میرے یہاں نہیں ہوں گی. کروں گا تو میں ایسے کروں گا شادی، مرضی آپ کی. ایسے بدتمیزی سے نہیں کہنا. بات یہ ہے کہ آپ چاہیں کہ جی میری مہندی بھی ہو رہی ہے، مایو بھی ہے، جی کیا کریں، وہ جو ہے نا میرے گھر والے جو ہیں مان نہیں رہے، اس لیے مایو بھی کرنی پڑی، مہندی بھی کریں. اور تھوڑا مرد بنے. یہ کیا تم مایو مہندی گھر والوں کے چکروں میں پڑو گے؟ وہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے گھر والے فورس کرتے ہیں اپنے بچوں کو. ہم نے یہ سب دیکھا ہے نا، اس لیے ہم بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کو اگر شادی کرنی ہے تو یہ مہنگا 1 لاکھ کا سوٹ بھی سلوانا نہیں، میں نہیں سلواؤں گا. میں بالکل پلین چیز میں آؤں گا، میں اتنا خرچہ نہیں ہوں گا، میں شادی نہیں کروں گا ایسے. سٹینڈ لینا پڑتا ہے. آپ اگر ابھی آپ اپنے قوم قبیلے کے خلاف سٹینڈ لیں گے، کل کو پورے لوگوں سے سٹینڈ لینا پڑے گا آپ کو. پھر کیا کریں گے؟ یہ ٹریننگ پروسیس ہوتا ہے. ایک دفعہ سٹینڈ لیں گے آپ کو پھر کوئی چھڑے گا نہیں آپ کے قوم قبیلے میں سے. میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ابھی اصل میں بات ہو رہی پیشن کی. اگر وہی پیشن کے ساتھ چلنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہاں اوکے شویا ایوری تھنگ از گڈ، ایوری تھنگ از فائن، اوکے ہاں مطلب اوکے یو کمپرومائز سم تھنگ، آئی کمپرومائز سم تھنگ، اس طرح سے چلنا ہے، اٹس اوکے. بٹ یو وونٹ ریچ دیٹ اسٹیج، دیٹ اولو. ہاں وہ چیز، وہ پینیکل، وہ نہیں پہنچیں گے آپ. حکمت کے تحت لیں، حکمت کے تحت لیں. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ بالکل ہی رشتہ داریاں توڑ دیں. ایسا نہیں ہے.
لیکن ایک اسٹینڈ لینا ہے. نبی علیہ السلام نے لیا, صحابہ نے لیا, سب نے لیا ہے. اسٹینڈ لینا ہے, ٹھیک ہے, لیکن حکمت کے ساتھ. بدتمیزی نہیں کرنی ہے, برے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے. یہ چیز آپ کے اسٹینڈ لینے کو اور مشکل بنا دیں گے.